بڑے بھائی جناب مفتی طارق جمیل قنوجوی سے جناب انصاری مزمل حیات کے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ واٹس اپ یا فیس بک یا تو ٹویٹر کیا کرو، واٹس اپ یا فیس بک یا تو ٹویٹر کرا کرو، لائک کرو، کمنٹ یا تو شیئر کیا کرو۔ جنت اگر جیو سے کمانی ہے دوستو، موبائلوں سے ذکر پیغمبر کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وقت بہت ہو چکا، میرے پڑھنے پڑھانے کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ دل خیر آبادی صاحب کے ساتھ آپ کا مجھے سن لینا بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کو پہلے بریانی کھلائی گئی، بعد میں کہا جاتا کہ ابلے ہوئے چاول کھا رہا۔ پتہ نہیں کچھ دنوں سے میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہو رہا، کہیں بھی جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں میرا نمبر کب آئے گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے لاسٹ میں آئے گا۔ اب میں یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے کون سا گناہ کیا جس کی یہ سزا مجھے ملنے لگی۔ بہت توبہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اس گناہ کو معاف کرے اور مجھے وہ موقع مل جایا کرے کہ جب میں کچھ پڑھ بھی سکوں۔ اب یقیناً آپ بھی بھاگنے کی تیاری نہیں، تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور میں بھی پوری طریقے سے تھکا ہوا ہوں۔ جی اللہ کرے آپ کا جو خیال ہے وہ قبول ہو جائے۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب آپ نے بلایا ہے، کھلایا ہے تو پڑھنا تو پڑے گا نا، تو درود شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ کچھ شعر میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، اگر آپ کا موڈ بنے گا تو، ورنہ تو میں بھی آپ سے پہلے بھاگنے کی تیاری نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مطلب آپ کی عدالت میں رکھنے سے پہلے دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک نعرہ لگا رہا۔ ہمارا ناتیہ مشاعرہ ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا، تمام شعراء کرام نے بہت اچھا پڑھا، آپ نے سنا بھی بہت اچھا، بس ہر ایک کو یہ کہنا پڑ رہا تھا کہ آپ بول نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اب چلتے چلتے آپ دکھا دیں کہ آپ کتنا بولنے والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا نعرہ لگاؤں گا، آپ کی ختم نبوت کہ میرے آقا اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ختم نبوت زندہ باد تھی، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کا ایمان یہی ہے تو پھر آپ میرے ساتھ زندہ باد بولیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو ایک مرتبہ مل کر محبت سے کہتے سبحان اللہ، زور سے کہتے سبحان اللہ، بولے کہ شان نبوت شان رسالت زندہ باد، شان نبوت شان رسالت زندہ باد۔ آپ کا ہاتھ بھی اٹھے اور زبان بھی کھلی۔ بات میں نے ختم نبوت کی شروع کی۔ دیکھیے میں نعت کا کوئی بھی شعر پڑھتا، آپ بولتے نہ بولتے چلتا، لیکن بات ختم نبوت کی کرنے چلا ہوں تو اب آپ کو بولنا پڑے گا۔ مجھے تو افسوس ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے جو آپ کی مجلس میں گھیرے ہوئے ہیں انہیں بھی افسوس ہوگا۔ آپ زبان بھی کھولیں اور ہاتھ بھی اٹھائیں، اپنی بیداری کا ثبوت دیں کہ آپ پیارے آقا کی ختم نبوت کے لیے بیدار ہیں۔ آپ ریٹر صاحب اپنے مائک میں تھوڑی سی آواز ڈال دیں، بولے کہ شان نبوت شان رسالت زندہ باد، شان نبوت شان رسالت۔ الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے، 50 ٹکوں کی خاطر ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگائیں گے، یقین مانیے ابھی دیکھیں گے بعض لوگ تو پوے کے چکر میں ہے نا۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے اس نعرے کی برکت سے میدان محشر میں ہمارا اور آپ کا کام بنے گا۔ تھوڑا محبت سے بولے شان نبوت شان رسالت زندہ باد، شان نبوت شان رسالت زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت
ہاتھ بھی اٹھے, زبان بھی کھلے اور ہاتھ بھی اٹھے. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہے کسی بھی قسم کا, وہ یہ کہتے تھے, فرماتے تھے کہ وہ شخص بخشا بخشایا ہے, میدان محشر میں پیارے آقا اس کی شفاعت خود بخود کریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم نعرہ تو لگا سکتے ہیں. کیا پتا میرا اور آپ کا یہ نعرہ لگانا پیارے آقا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا قبول ہو جائے. محبت سے ہاتھ اٹھائیں, زور سے بولے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, شان نبوت شان رسالت زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. ہو گئے آخر نبی ہم آخر امت ہے, وہ گئے آخر نبی ہم آخر امت ہے, وہ گئے آخر نبی یہ آخری امت ہے, وہ گئے آخر نبی یہ آخری امت ہے. ارے آخری نبی کی آخری امت زندہ باد, آخری نبی کی آخری امت زندہ باد. اب آپ کے لیے نعرہ لگا رہا ہوں محبت سے, آخری نبی کی آخری امت زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, شان نبوت شان رسالت زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. کچھ ناہنجار بدقسمت دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی نبی ہے, میرے آقا کی ختم نبوت کا تاج چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا حشر کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہوتا رہے گا, سنیے گا. جھوٹ نبی کا دونوں جہاں میں منہ کالا, 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 جھوٹ نبی کا دونوں جہاں میں منہ کالا. ارے میرے نبی کی ختم نبوت زندہ باد, میرے نبی کی ختم نبوت شان رسالت زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. میں آپ کو دوسرے شعر سنا سکتا تھا لیکن میں بات ختم نبوت کی کیوں کرنے لگا. توجہ رکھنا, بعض علماء کرام ہمارے بڑے جلوہ فروز ہیں, انشاءاللہ ان کی دعائیں ملے گی. توجہ رکھنا, آپ نے بہت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو سماعت فرمائے نعت کی شکل میں. میں آپ کو پیارے آقا کی ختم نبوت کی بات سنانے چلا ہوں. کتنا حساس موضوع ہے, سنیے گا. کہ یہ جہان کا مسئلہ ہے, یہ جہان کا مسئلہ ہے, پہچان کا مسئلہ ہے, یہ جہان کا مسئلہ ہے, پہچان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے, ختم نبوت اپنی ایمان. آپ بھی بولے واپس سے, ختم نبوت اپنی ایمان, واپس سے, ختم نبوت اپنی ایمان کا مسئلہ ہے. یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر, یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر, یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر. یہ میرے نہیں نبی کے, یہ ان کے نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے, یہ جہان کا مسئلہ ہے, پہچان. اب آپ ہر بار نہ ڈالیں, بس دو چار شعر جو میں آپ کو سنانے چلا ہوں وہ سن لیں, ٹھیک ہے نا. وقت ویسے بھی آپ کے پاس کم ہے, میرے پاس بھی کم ہے.
اب ایک مطلب میں پڑھتا ہوں یہاں سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ توجہ رکھیں، ایک مرتبہ محبت سے کہتے سبحان اللہ، زور سے کہتے سبحان اللہ۔ بسد خلوص بسد تیرا لکھ دینا، اگر بات آپ کے دل کی ہو تو پھر بولنا، بسد خلوص بسد تیرا لکھ دینا، 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 میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا، میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا، میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا۔ اور بہت پیارا شعر ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کے، توجہ، میں کیا کروں گا لقب پا کے بادشاہی کے، میں کیا کروں گا لقب پا کے بادشاہی کے، میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کے، مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا، مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا، میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا۔ بہت خوب مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ ان منصوبوں کا ایسا مبارک مجلس میں نام نہ لیا جائے گا انشاءاللہ، توجہ رکھیں۔ میں یا اللہ یا رحمت پڑھتا ہوں، ایک بندہ ایک شعر ہوگی، توجہ رکھیں، پڑھیے مفتی صاحب۔ کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، توجہ، فیصل بھائی بھاگ گیا، اچھا ہوا، کہ بادشاہ کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، محبت سے کہتے سبحان اللہ، کہ بادشاہ کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، کہ بادشاہ کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، انبیاء کی جماعت سجی ہے، انبیاء کی جماعت سجی ہے، اور قائم امامت نبی کے، انبیاء کی جماعت سجی ہے، اور قائم امامت نبی کے۔ بہت پیارا شعر ہے، توجہ رکھنا، کہ حسن یوسف پہ انگلی کٹی تھی،
اور یہاں چاند ہی کٹ گیا ہے حسن یوسف نے انگلی کٹی تھی اور یہاں چاند ہی کٹ گیا ہے حسن یوسف پہ انگلی کٹی تھی اور یہاں چاند ہی کٹ گیا ہے اور یہاں چاند ہی کٹ گیا ہے دل زلیخا نہ یوسف کو دیتی دل زلیخا نہ یوسف کو دیتی دیکھ لیتی جو صورت نہ ہوگی دل زلیخا نہ یوسف دیکھ لیتی جو صورت نبی کی زلیخا نہ یوسف کو دیکھ لیتی جو صورت نبی کی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ کی خوبصورت سماعتوں کا چند شعر جلدی سے یا اللہ میرا پیار آپ کی فرمائش اس کے پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے نا جی دعا کا وقت ہے حضرت تشریف فرما حضرت دعا فرمائیں اللہ کو منانے کا وقت ہے ٹھیک ہے نا اللہ سے بہت کچھ لینے کا وقت ہے اور ہم کب لے پائیں گے اللہ سے جب اللہ کو یاد کریں گے اس کا ذکر ٹھیک ہے نا اس کی حمد کریں گے ٹھیک ہے نا آپ نے بہت اچھے اچھے شعر سنے اب آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ نعت خواں بن جائیں میدان محشر میں کہنے کے لیے کہ ہم نے بھی اللہ کی حمد پڑھی تھی نبی کی نعت پڑھی تھی اللہ کا ذکر کروں گا بس 2-3 منٹ اس کے بعد اپنی جگہ دعا فرما دیں گے لیکن لا الہ الا اللہ کے ذکر میں ہر شخص میرے ساتھ شامل ہوگا ٹھیک ہے نا ہر شخص میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا کریں گے انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے کہتے سبحان اللہ زور سے کہتے سبحان اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم نام تیرا عرفالا نام تیرا کن فیکون کام تیرا کن فیکون کام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ دنیا کے تمام باطل خداؤں کا انکار کرتے ہوئے ایک خدا کے سب پر پابند ہونے کا اقرار کریں اور اپنی انگلی کو فضا میں لہرا کرتے ہیں تھوڑا محبت سے ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ لا الہ محبت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذات تیری لامحدود ذات تیری لامحدود ہر شے میں ہے تو موجود ہر شے میں ہے تو موجود ایک تو ہی سب کا معبود ایک تو ہی سب کا معبود لا الہ الا اللہ لا الہ محبت سے زور سے لا الہ الا اللہ اور محبت سے لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم شمس و قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے اور شجر سجدے میں رہے ذکر چرند پرند کرے ذکر چرند پرند کرے لا الہ الا اللہ محبت سے لا الہ الا اللہ نور محمد جب چمکا صلی اللہ کا شان ہوا صلی اللہ کا شان ہوا ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا لا الہ الا اللہ لا الہ
لا الہ الا اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں نالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوہسار میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور تار میں اللہ، کٹھیا میں دربار میں اللہ، رتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، وحشی کے انکار میں اللہ، خالد کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، باہر اللہ گھر میں اللہ، دل میں اللہ گھر میں اللہ، نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ، شجر میں اللہ حجر میں اللہ، سفر میں اللہ حضر میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان اور حیدر میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، عباد اور خبیب میں اللہ، عمار اور صہیب میں اللہ، عامر اور یاسر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، محمود شبیر میں اللہ، قاسم کی تحذیر میں اللہ، طیب کی تقریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، گنگوہی تدبیر میں اللہ، گنگوہی تدبیر میں اللہ، یعقوبی تعبیر میں اللہ، مکی کے تذکیر میں اللہ، بدری کی تفکیر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی طارق جمیل قنوجی، سرزمین بھاگوالا، قلعہ ناتیہ مشاعرہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، لا الہ لا الہ، یقین مانیے آپ جو اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں، میری ساری جو شکایت تھی میرے دل کی ساری دور ہو، آپ اگر اور تھوڑا محبت سے لگا لیں گے میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہ گانا کامیاب ہوگا، تھوڑا محبت سے، لا الہ لا الہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، سورج چاند ستاروں کو، سورج چاند ستاروں کو، اور دھرتی کے نظارہ کو، اور دھرتی کے نظارہ کو، وہی سجانے والا ہے، وہی سجانے والا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ اور محبت سے، لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، جو ہم سب کا مولا ہے، جو ہم سب کا داتا ہے، جو ہم سب کا داتا ہے، وہ ہم سب کا اللہ ہے، وہ ہم سب کا اللہ ہے، لا الہ لا الہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، مولا ہم کا
रसूल, हम पर हो रहमत का नुज़ूल, सब पर हो रहमत का नुज़ूल। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम। اور اس کے بعد وہ بھی رات گئی، اس کے بعد اچھا جی 2 منٹ کے اندر میں اسد بھائی کی فرمائش آپ کی دعائیں میں اللہ جی مدارس ہمارے بڑے بھائی شعیب بھائی ابو کو مدارس کے حوالے سے 2 منٹ جلدی سے بتاؤ ہوئے گا کہ خدا سے جنگ مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ ایک مولوی ہماری قوم کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے، توجہ رکھنا کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مولوی اتنی قربانی دیتا چلا جاتا ہے، زندگی کی آخری ساتھ ہماری قوم اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ توجہ رکھو، مشاعرہ آپ کا ختم ہو چکا، لیکن اب آپ یہ بات سن کے اپنے دل کی ترتیب پر لکھ کر کے لے لیں ہمارا حال مولویوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ میری قوم کی ہے صبح و شام کی غلط نظام ہے یا پھر نظام کی غلط، جو قاعدے سے الف با بھی پڑھ نہیں سکتا، جو قاعدے سے الف با بھی پڑھ نہیں سکتا، نکالنے کو لگا ہے امام کی غلطی، نکالنے کو لگا ہے امام کی غلطی، جو قاعدے سے الف با بھی پڑھ نہیں سکتا، نکالنے کو لگا ہے امام کی غلطی۔ کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی۔ شرم بھی کچھ اور چاہیے بے شرما، شرم بھی کچھ اور چاہیے بے شرما، پھر بھی تم کہتے ہائے ہائے مولوی، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے، کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے۔ دیکھنے میں بھلے ہو کوئی چیئرمین، دیکھنے میں بھلے ہو کوئی ڈاکٹر، دیکھنے میں بھلے ہو کوئی ماسٹر، سورہ اخلاص بھی توڑ چاہیے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ یہ کلام ہمارے شعیب بھائی کا حکم تھا، میں نے پڑھ دیا، میں رکھا بھی سکتا تھا لیکن میں نے کیوں پڑھ دیا؟ سنو 4 بجے جلدی سے پڑھتا ہوں، جگہ لیتا ہوں، سنیے توجہ رکھو، احساس کا وقت ہے،
اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانے کا وقت ہے. توجہ رکھو. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی. توجہ رکھو. آپ اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی. در دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کچھ تو علاج. اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کچھ تو علاج. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کچھ تو علاج. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. ہمارے مولانا زبیر صاحب جو آپ کا پروگرام شاہی مراد آباد سے سننے کے لیے آئے، ان کا حکم ہے، لیکن وہ حکم ایسا ہے کہ اگر شروع میں آپ نے میرا نمبر لگایا ہوتا ہے یا دل بھائی سے پہلے لگا دیا ہوتا تو پھر اس کو پڑھنے کے بعد آتا. میں ان کی فرمائش انشاءاللہ کسی اور موقع کو پوری کروں گا. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو. اچھا جی ایک مطلب دو منزل جلدی چلے کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے. جب خون خرابہ حد سے بڑا انسان بہت گھبرانے لگے. ایسے میں خدا کا پیار آیا. ایسے میں خدا کا پیار آیا. پیدوں پہ کیا احسان کا. نبی جی آ گئے. نبی جی آ گئے. نبی جی آ گئے. نبی جی آ گئے. بھائی کا حکم تھا کہ بیٹی کے حوالے سے میں آخری بند پڑھتا ہوں. سنیے گا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے. تم بیٹی کو پالو پوسو، تم بیٹی کو پالو پوسو، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے. اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدم کے نیچے جنت ہے. اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدم کے نیچے جنت ہے. ماں باپ کو لے جائے جنت، یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے. بیٹی میں خدا کی نعمت ہے. بیٹی میں خدا کی نعمت ہے. یہ ہونے لگا اعلان کب نبی جی آ گئے. نبی جی آ گئے. نبی جی آ گئے. نبی جی آ گئے. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی خوبصورت باتوں کا. رات ایک پروگرام میں نیپال بارڈر پہ ہم لوگ تھے، وہاں ہمارے کئی ایک شاعر ساتھی موجود تھے. ایک کلام میں نے پڑھا تھا، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن ایک گھڑی کا بھروسہ. اس میں ایک شعر پڑھا تھا اور میرے دو دوست ایسے تھے کہ ان کو یہ شعر بہت پسند آیا تھا. وہ مجھے مالا پہنانے کے لیے انہوں نے مالا پہنا. جب ہم لوگ وہاں سے چلے تو راستے میں ان دونوں کا ایک اسی وقت اللہ کو پیار اور ایک اس وقت لکھنؤ میں ایڈمٹ. آواز وہیں کی ریکارڈ ہو رہی ہے. آواز وہیں کی ریکارڈ ہو رہی ہے. اور انہوں نے کیا آپ میرا جو ساتھی ایڈمٹ ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں. اللہ صحت دے دے، اس پر رحم کر دے. اس کی حالت سیریس ہے. ایک میرا ساتھی میرے پیچھے پیچھے گاڑی میں چل رہا تھا. وہ بائک سے تھا. اس نے کہا کہ آپ کو ہریدوار جانا ہے، لکھیم پور کی سواری ابھی نہیں ملے گی، 50 کلومیٹر کا سفر تھا. اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں وہاں پہ. میں نے کہا سردی زیادہ ہے تو میرے لیے گلے کا مسئلہ رہتا ہے، میں پریشان ہوں. اس نے کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا اوڑھ لپیٹ کر کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو وہاں تک چھوڑتا ہوں. وہ زبردستی کرنے رہے. میں نے کہا اچھا تھوڑا ٹھہر. تھوڑی دیر میں ٹریکٹر آ جاتا ہے.
میں نے کہا اس کو رکوا لو، اگر یہ روک لے گا لکھیم پور جائے گا تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا. اب یقین کریے اس نے ہاتھ دیا، ٹریکٹر والا مسلمان تھا، اس نے ہم دونوں کو بٹھا لیا، ہمیں اور قاری ظہیر صاحب، ہم دونوں ٹریکٹر پہ بیٹھ گئے. وہ دونوں بیچارے ٹرالی کے پیچھے پیچھے اپنی بائک سے چل رہے تھے. بہترین نعت خواندے دونوں، ہمارے اس علاقے میں بہت مشہور تھے. اور 10-12 کلومیٹر آگے چلے، وہ دونوں بندے ایک ٹرک سے ٹکرائے. ایک اسی وقت اللہ کو پیارا، ایک اسی وقت موت و زندگی کی کشمکش میں. آپ دونوں کے لیے دعا کریں، ایک کے لیے مغفرت اور ایک کے لیے دوبارہ زندگی. ٹھیک ہے، اللہ ان کو اپنی خاص رحمت میں قبول فرمائے. بس چونکہ ہماری اور آپ کی زندگی ایک دھوکہ ہے، چند سیکنڈ کی ہے، بلکہ ایک سیکنڈ کی بھی نہیں. ہمیں اور آپ کو دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ آج کا کام کل کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن کل کسی کی نہیں. ٹھیک ہے، ایک شعر میں نے سے پڑھا تھا، وہ شعر کیا تھا میں وہاں تک پہنچتا ہوں، ایک مطلب آپ سنیے گا. کہ بند ہو جائے قبر دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں، کسی کو نہیں. کہ بند ہو جائے قبر دل کے دھڑکن، ایک گھڑی کا بھروسہ نہیں. ارے یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی. زندگی کا بھروسہ نہیں، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی. زندگی کا بھروسہ نہیں. شعر انہوں نے مجھے ہر پڑھا، وہ شعر سنو. خواب کتنے سجائے ریت پر گھر بنائے ہوئے. خواب کتنے سجائے ہوئے ریت پر گھر بنائے ہوئے. ارے 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں. 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے. چلتے چلتے آخری شعر سنیے گا. جب ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. پیارے آقا کی نعت پڑھنے گئے تھے، اور جو کشمکش کی زندگی میں وہ بھی مقبول ہے اللہ کی بارگاہ. پیارے آقا کی نعت کی سفر پر تھا، تب اس کو یہ چوٹ لگی. اللہ کی رحمت یقیناً اسے بھی پیار کرے گا انشاءاللہ. توجہ رکھو، جب ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ اس شعر کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا. ایک چراغ محبت جلاؤ اس مولا کی، قبر کو اپنی روشن بناؤ. بنائیں گے انشاءاللہ بنائیں گے. ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ. کیوں؟ ارے حشر تک اس میں سونا پڑے گا، حشر تک اس میں سونا پڑے گا. روشنی کا بھروسہ نہیں، حشر تک اس میں سونا پڑے گا. روشنی کا بھروسہ نہیں، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، تو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. گلشن کے لیے باپ میرا ساتھ رہے.
باغ باغ جاتے ہیں گلشن تیرا باد رہے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی زبان نوازی کا. اسد بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی پوری کمیٹی کا شکریہ. رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حیات باقی تو پھر انشاءاللہ ملاقات باقی، پھر کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.